ان تصویروں کو کہاں لگانا ہے بیگم صاحب؟ بہادر تصویریں لگا چکا تو اسٹول سے اتر کر صوفے پر پڑی تصویروں کی طرف اشارہ کر کے بولا، ابھی تو انہیں رکھ دو، تھوڑی دیر میں ملیحہ کا شوہر اور بیٹا آنے والے ہیں، ان کے جانے کے بعد بتاؤں گی کہ ان تصویروں کو کہاں لگانا ہے۔ جی بیگم صاحب۔ وہ نور الہدیٰ کو کن آنکھوں سے دیکھتا ہوا بولا اور رفو چکر ہو گیا۔ نور الہدیٰ چلتے ہوئے مریم کے پاس آ گئے، اپنی پشت پر ان کا رکنا محسوس کر کے وہ پلٹی۔ نور الہدیٰ سامنے لگی تصویروں کو دیکھ رہے تھے، بولے، یہ سب کیا ہے؟ مریم ان کی بات سن کر اداسی سے بولی، جب میں ملیحہ کی تصویر تمہارے دل سے ہی اتار نہ پائی تو دیوار سے اتارنے کا کیا فائدہ؟ نور الہدیٰ نے انہیں دیکھا، پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے پکارا، مریم۔ وہ ایک دم سے ہاتھ اٹھا کر بولیں، بس نور الہدیٰ کچھ نہ کہنا، میری عمر بھر کی ریاضت بیکار گئی ہے۔ نور الہدیٰ ان کے چہرے پر دکھ کے سائے لرزتے دیکھتے رہے، پھر ان کے گرد بازو پھیلا کر انہیں خود سے قریب کر لیا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں مریم، میرا اعتبار کرو، وہ ان کے کان میں کہہ رہے تھے۔ مریم نے بے بسی سے آنکھیں بند کرتے ہوئے ان کے سینے پر سر رکھ دیا۔ صاحب بہادر بوتل کے جن کی طرح حاضر ہو کر اچانک سے بولا تو نور الہدیٰ نے مریم کے شانے سے بازو ہٹاتے ہوئے کہا، ہاں بولو، وجدان صاحب آ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم بابا جان کو اطلاع دو۔ وہ جلدی سے اسے کہہ کر وجدان کے استقبال کے لیے باہر جانے لگے۔ 2-3 قدم آگے جا کر انہیں احساس ہوا مریم ان کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ رک کر پلٹے اور انہیں دیکھ کر بولے، آج چاہے ملیحہ کے بیٹے کی شکل نہ دیکھو پر کیا کل تانیہ کے شوہر کی صورت دیکھنے سے بھی انکار کرو گی؟ اور یاد رکھنا، یہ فیصلہ میرا نہیں، ہماری بیٹی کا ہے۔ انہوں نے ایک پل کو سوچا، پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ان کے پاس آ کر بولیں، چلو۔ نور الہدیٰ کے چہرے پر بڑی جاندار مسکراہٹ پھیل گئی۔ تھینکس۔ مریم ان کی مسکراہٹ کا برا مان کر بولیں، میں یہ سب اپنی بیٹی کے لیے کر رہی ہوں، تمہارے لیے نہیں۔ میں بھی یہ سب اپنی بیٹی کے لیے کر رہا ہوں، انہوں نے سنجیدگی سے کہا اور فوراً پلٹ کر چلنے لگے۔ گاڑی پورچ میں رک گئی تھی۔ کار کا دروازہ کھول کر اترتے وجدان کو دیکھ کر نور الہدیٰ ان کی طرف چلے آئی۔ السلام علیکم ہادی بھائی۔ وجدان نے ان کی طرف مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ نور الہدیٰ ان کا ہاتھ تھام کر وعلیکم السلام کہتے ان سے بغل گیر ہو گئے۔ کیسے ہو؟ اللہ کا کرم ہے، آپ سنائیں؟ وہ ان سے الگ ہوتے ہوئے بولے، پھر شایان کو دیکھنے لگے جو گاڑی لو کر کے انہی کی طرف آ رہا تھا۔ بستی جسم پر بلیک ڈریس پینٹ کے ساتھ میرون کلر کی شرٹ پہنے، لمبے چوڑے سراپے والا شایان نور الہدیٰ کو پہلی نظر میں اچھا لگا تھا۔ السلام علیکم ہادی انکل کہہ کر وہ ان کے گلے لگ گیا۔ ان سے گلے ملتے ہوئے ان کی نظر باہر آتی تانیہ پر پڑی تھی۔ تانیہ نے بھی اسے دیکھ لیا تھا، دونوں کی ہی آنکھوں میں چمک لہرائی تھی پر لب مسکرا نہ سکے۔ شایان ان کے چہرے پر نظر ہٹاتا تو نور الہدیٰ سے الگ ہو گیا۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ نور الہدیٰ اسے توصیفی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، پھر مریم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وجدان سے بولے، ان سے ملو وجدان، یہ مریم ہے میری بیوی۔ کیسی ہیں بھابھی؟ وجدان خوشی اخلاقی سے مسکراتے ہوئے بولے، ٹھیک ہوں، آپ اندر آئیے۔ اور شایان بیٹا تم بھی آؤ نا۔ وہ اندر جانے لگے تو تانیہ نے جھٹ سے آگے ہو کر وجدان کو سلام کیا۔ پل بھر کو اس کا سر اپنے کندھے سے لگا کر سلام کا جواب دیتے وہ نور الہدیٰ کی ہمراہی میں اندر آ گئے۔ نور الہدیٰ انہیں ڈرائنگ روم میں لے جانے کے بجائے سیدھے لاؤنج میں لے آئے۔ بابا جان کہاں ہیں؟ عزیر نے عمیر کے چپ رہنے کے اشارے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، وہ تو وجدان انکل کا سن کر اپنے کمرے میں چلے گئے ہیں۔ ایک پل کے لیے ہر کوئی چپ سا رہ گیا، پھر نور الہدیٰ وجدان سے بولے، تم بیٹھو، میں بابا جان کو لے کر آتا ہوں۔ اور جانے لگے تو وجدان نے ان کا بازو پکڑ کر روکتے ہوئے کہا، آپ اجازت دیں تو میں انہیں لے آؤں؟ نور الہدیٰ نے ذرا سا مسکرا کر سر ہلاتے ہوئے اجازت دے دی، پھر انہیں لیے بابا جان کے کمرے تک آئے اور ہاتھ کے اشارے سے اندر جانے کا کہتے ہوئے پلٹ گئے۔ وجدان نے دروازہ کھولتے ہوئے اندر قدم رکھا اور ان کی نگاہیں سیدھی ملیحہ کی تصویر سے جا ٹکرائیں۔ ایک پل کے لیے وجدان کی آنکھیں وجدان کا دل بن گئی تھی، مگر انہوں نے فوراً ہی خود کو سنبھال لیا اور راکنگ چیئر پر بیٹھے بابا جان کو دیکھنے لگے جو ان کی طرف گہری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ چلتے ہوئے ان کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ کیوں آئے ہو تم یہاں؟ بابا جان چٹک کر بولے، میرے پچھتاوے کو بڑھانے کے لیے کہ 27 سال پہلے جب ملیحہ میری منتیں کر رہی تھی کہ ایک بار تم سے مل لوں تو تم سے کیوں نہیں ملا؟ جاؤ وجدان، چلے جاؤ، میں آج بھی تم سے ملنا نہیں چاہتا، تمہاری صورت میری تکلیف کو بڑھا دیتی ہے۔ انہوں نے منہ پھیر لیا تو وجدان دکھ سے بولے، لیکن میری تکلیف کا کیا ہوگا بابا جان؟ آپ نے 27 سال پہلے بھی مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، اب 27 سال بعد بھی مجھے قبول کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ملیحہ کی آخری خواہش کیا تھی؟ بابا جان نے ان کی طرف دیکھا لیکن کچھ بولے نہیں تھے۔ وجدان توقف کے بعد
کہنے لگے وہ مجھے آپ کو اور ہادی بھائی کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتی تھی۔ ان کی خواہش تھی کہ آپ مجھے قبول کر لیں۔ مرنے والے کی آخری خواہش اس کی زندگی میں ہی پوری کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، مگر 27 سالوں میں ملیحہ کی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش نہ میں نے کی، نہ آپ نے اور نہ ہادی بھائی نے، مگر میں مجبور تھا۔ ملیحہ کے انتقال کے بعد کے 10 سال تو جیسے میری عمر سے تحلیل ہو گئے، اور اس کے بعد میں ان کی خواہش کی تکمیل کے لیے آپ کے پاس آنا چاہتا تھا، پر شیان نے مجھے کمزور کر دیا، لیکن آج اسی نے اتنی طاقت دی ہے کہ آپ کے پاس آ سکوں۔ اب تو مجھے قبول کر لیجیے بابا جان، انہوں نے عاجزی سے کہا تو بابا جان حسرت بھرے لہجے میں بولے، کاش تم اس کی زندگی میں مجھ سے ملنے آ جاتے تو میں تمہیں قبول کر لیتا، پھر شاید ملیحہ بھی نہ مرتی، مگر اب کیا فائدہ، میری بیٹی تو مر چکی، ان کی آواز بھی گئی تھی، جانتے ہو اولاد کو قبر میں اترتے دیکھنا کیسا لگتا ہے، پھر مجھے تو اللہ نے اولاد کے لیے ترسایا بھی بہت تھا۔ ملیحہ میری شادی کے 7 سال بعد پیدا ہوئی تھی، اور آج مجھے اس کی موت کا شوق مناتے ہوئے 27 سال ہو گئے ہیں۔ ان کا گلا رن گیا تھا، میری بیٹی صرف 20 سال زندہ رہی ہے، کیا اس سے بہتر نہیں تھا کہ اللہ مجھے بے اولاد ہی رکھتا؟ انہیں سسکتا ہوا دیکھ کر وجدان ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر بولے، اللہ کے کام مصلحت سے خالی نہیں ہوتے بابا جان، یقیناً آپ کو اولاد دے کر لینے میں اس کی کوئی مصلحت ہوگی، اور اللہ کی مصلحتیں سمجھ آ جائیں تو صحیح، نہ سمجھ آئیں تو ضد نہیں کرتے، قبول کر لیتے ہیں۔ میں مانتا ہوں آپ کا دکھ بڑا ہے، مگر وقت بھی تو بہت گزر چکا ہے، وقت ہر درد کی دوا ہے، آپ اگر صبر کرنے کی کوشش کرتے تو آپ کا درد کم ہو ہی جاتا، تم تو صبر کرنے کی کوشش کرتے رہے ہو، کیا تمہارا درد کم ہوا؟ وہ ان کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ وجدان نظر چرا گئے، برداشت درد سے بڑھ گئی ہے، پھر کچھ دیر پہلے بابا جان کی کہی بات کو یاد کر کے بولے، میں آپ کی تکلیف کو بڑھانے نہیں آیا تھا، بلکہ اسی تکلیف کو فتح کرنے آیا تھا جو کل آپ کو مجھ سے پہنچی ہے۔ میں اپنے ساتھ شیان کو بھی لایا ہوں، وہ باہر بیٹھا ہے، آپ میرا ایک کام کریں گے بابا جان؟ مجھ میں شیان کو سچ بتانے کی طاقت نہیں، آپ جائیں اور جا کر اس سے کہہ دیں کہ اس کا ملیحہ سے کوئی رشتہ نہیں، بلکہ یہ بھی کہہ دیں کہ اس کا مجھ سے بھی کوئی رشتہ نہیں، وہ ان لوگوں کی اولاد ہے جو رات کے اندھیرے میں اپنے بچوں کو پھینک آتے ہیں، مگر ان دن کے اجالے میں کسی سے نہیں کہتے کہ کچرے کے ڈھیر پر پڑی مسخ شدہ لاش ان کے بچے کی ہے، مگر پہلے وعدہ کریں کہ اس کے بعد آپ اسے دھتکاریں گے نہیں اور تانیہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیں گے۔ اس کے بعد شیان کا کیا رد عمل ہوگا؟ پتہ نہیں کیوں وہ یہ سوال کر رہے تھے۔ وجدان نے سوچا اور کہا، ظاہر ہے ناراض ہوگا، پوچھے گا کہ کیوں میں نے اسے دھوکے میں رکھا، لڑے گا بھی بہت، مگر مجھ سے محبت کرتا ہے اسی لیے مان بھی جائے گا۔ ان کی بات سن کر بابا جان بولے، نور ہدا بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، مگر اس نے ایک عمر مجھ سے ناراض رہنے میں گزار دی، اگر شیان بھی نہ مانا تو کیا ہوگا؟ پتہ نہیں کیوں وہ ہنس پڑے، اللہ کو میرے ایمان پر بڑا شک ہے، بار بار آزما کر بھی اسے یقین نہیں آتا، اور مجھے ایک کے بعد دوسری آزمائش میں ڈالتا رہتا ہے، جہاں اتنی آزمائشیں بھگت لیں وہاں ایک اور کے آ جانے سے کیا ہوگا، بلکہ اچھا ہوگا جو ایسا ہو جائے۔ مولوی صاحب مرحوم کہا کرتے تھے، شیان کا نصیب میرے نصیب سے جڑا ہے، اچھا ہوگا اگر اس کا نصیب میرے نصیب سے الگ ہو جائے، میرے نصیب کی سختیاں اب اس کے نصیب پر سایہ ڈالنے لگی ہیں۔ کل وہ بار بار شیان کو اپنی برباد عمر کا حاصل کر رہے تھے، اور آج اسے خود سے الگ کرنے کی بات کر رہے تھے۔ بابا جان حسرت سے اپنے سامنے بیٹھے ایک شخص کو دیکھ کر رہے تھے جو کسی اور کے فائدے کے لالچ میں اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی لٹانے کو کمر بستہ تھا۔ انہیں یاد آیا کہ ملیحہ کی ڈائری میں انہوں نے پڑھا تھا کہ ایک بار ملیحہ کی کسی بات پر وجدان نے مذاقاً قرار کیا تھا، میں پاگل بھی ہوں اور دیوانہ بھی، اور بابا جان ایمان لے آئے، وہ واقعی پاگل اور دیوانہ تھا۔ ٹھیک ہے، آج کوئی اسے پتھر نہیں مارتا اور اس کے پاس مینٹل نارملٹی کا سرٹیفکیٹ بھی ہے، مگر دیوانہ پھر بھی دیوانہ تھا۔ اور بابا جان کو یقین ہونے لگا تھا کہ دنیا بھر کے سائیکیٹرسٹ مل کر بھی علاج کر لیں تو بھی اس کی دیوانگی نہ جائے گی۔ وجدان بابا جان کو ساتھ لیے لاؤنج میں آئے تو وہاں بیٹھے ہر شخص کی نظریں ان دونوں پر ٹھہر گئیں۔ شیان تو ان دونوں کو دیکھ کر اضطراب میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کے اندر ہی جان برپا تھا، مگر وہ افراتفری کا مظاہرہ کیے بغیر بڑے بڑے قدم اٹھاتا ان کے سامنے جا رکا تو بابا جان بھی رک گئے اور اسے دیکھنے لگے۔ بابا جان کے نگوش میں ملیحہ کی جھلک صاف نظر آ رہی تھی، جسے محسوس کر کے شیان گویا ہوا، سر میری ماں نہیں ہے، مگر دل تو ہے جو چاہتا ہے کہ میری ماں زندہ ہوتی، جو مجھے انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتی، مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلاتی پلاتی، اور پھر جب میں تھک جاتا تو مجھے گود میں لے کر لوری سناتی، جسے سنتے سنتے میں ان کی گود میں سو جاتا، مگر میں ایک پل کے لیے بھی اپنی ماں کی آغوش کو محسوس نہیں کر سکا، اور
شاید انہیں خود سے قریب محسوس کرنے کے لیے ہی مجھے ہر اس شے سے محبت ہو جاتی ہے جس سے امی کو محبت تھی۔ ابو بتاتے ہیں امی کو آپ سے بہت محبت تھی۔ مجھے بھی آپ سے بہت محبت ہے۔ وہ رکا پھر کہنے لگا، مگر میں جانتا ہوں سر آپ کو مجھ سے پیار نہیں ہے، لیکن میری ماں آپ کی بیٹی تھی۔ ان کی خاطر مجھے اتنی اجازت دے دیجیے کہ کبھی کبھی آپ سے ملنے آ جاؤں۔ وہ جب تک بولتا رہا بابا جان چپ رہے۔ جب وہ چپ ہوا تو بولے، جیسے تم نے ماں کہا ہے وہ میری بیٹی تھی۔ ان کی آواز کی وہ گونج وجدان نے دعا کی کاش وہ بہرے ہو جائیں، بھلا وہ ان لفظوں کو کیسے سن پائیں گے جو شایان کی زندگی میں اندھیرا کرنے والے ہیں۔ وہ چشمے تصویر سے شایان کے طریق ہوتے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ نور الہدیٰ نے بے ساختہ وجدان کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھا، پھر فوراً ہی ان کی نظر تانیہ پر گئی، جس کا سانس تک رک چکا تھا۔ بابا جان نے اسی گونجدار آواز میں اپنا جملہ مکمل کرتے ہوئے کہا، اس لیے دوبارہ مجھے سر کہنے کی جرات نہیں کرنا۔ وجدان نے بے اختیار شکر اختیار کیا کہ ان کی دعا قبول نہ ہوئی، ورنہ وہ شایان کے چہرے پر روشنی بکھیرتے لفظوں کو کیسے سن پاتے۔ تانیہ کا سانس بھی بحال ہو چکا تھا اور نور الہدیٰ کی جان میں بھی جان لوٹ آئی تھی۔ شایان ان کی بات سن کر مسکراتا ہوا بولا، تو کیا میں آپ کو نانا جان کہوں؟ تم مجھے اس کے سوا اور کیا کہہ سکتے ہو؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ شایان کندھے اچکا کر بولا، کچھ بھی نہیں۔ پھر کہا، کیا میں آپ کے گلے لگ سکتا ہوں؟ اور انہوں نے مسکرا کر شایان کو گلے لگا لیا۔ اس نے ملیحہ کی کوکھ سے جنم نہیں لیا تھا، پھر بھی بابا جان کو ایک پل کے لیے یوں لگا کہ انہوں نے ملیحہ کو گلے لگا لیا ہو۔ میرا بہت دل چاہتا تھا کہ آپ سے ملوں، مگر ڈر بھی لگتا کہیں آپ ملنے سے انکار نہ کر دیں۔ نانا جان، آپ کا کبھی دل نہیں چاہا کہ آ کر مجھ سے ملتے؟ وہ ان سے لپٹا ہوا کہہ رہا تھا۔ بابا جان خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ اس سے الگ ہوتے ہوئے بولے، جو ہونا چاہیے تھا وہ اور جو نہ ہوا اسے جانے دو۔ یوں بھی وقت گزر جانے کے بعد ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، ملال کرنے سے گزرا ہوا وقت واپس آ سکتا ہے۔ چلیں چھوڑیں ان باتوں کو، میں پہلی بار آپ سے مل رہا ہوں، اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، آئیے۔ وہ انہیں لے کر صوفے کی طرف بڑھا۔ وجدان بھی انہونی کو ہوتا دیکھ کر حیرانی سے نور الہدیٰ کے ساتھ جا بیٹھا۔ دونوں کے بیچ کوئی بات نہیں ہوئی، مگر نظروں کا تبادلہ ہوا تھا۔ بیٹھنے کے بعد شایان بولا، میں جانتا ہوں نانا جان کہ آپ امی سے بہت ناراض ہیں، اسی لیے کبھی مجھ سے اور ابو سے نہیں ملے، لیکن اگر آج میں امی کی طرف سے آپ سے معافی مانگوں تو بھی کیا آپ کی ناراضی ختم نہ ہوگی؟ بابا جان اس کی بات سن کر بولے، میں ملیحہ سے ناراض نہیں ہوں اور نہ ہی مجھے وجدان سے کوئی شکایت ہے۔ وجدان نے فوراً نظر اٹھا کر انہیں دیکھا، وہ بھی انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ وجدان کے دیکھنے پر نظر جھکاتے ہوئے بولے، مجھے نور الہدیٰ کو دیکھ کر رشک آتا ہے۔ یہ اپنی بیٹی سے اتنا قریب ہے کہ وہ اپنے دل کی ہر بات نور الہدیٰ سے بے جھجک کہہ دیتی ہے، اور نور الہدیٰ بھی اس کے دل کی بات سنتا ہے اور اسی کی خوشی کی خاطر کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ جیسے وجدان نے تمہاری خوشیوں کے آگے کوئی حد نہیں رکھی اور صرف تمہاری خاطر یہاں تک چلا آیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اگر اظہر فاروقی نے نور الہدیٰ سے باپ بننا نہ سیکھ لیا ہوتا تو آج وجدان مسواک اظہر فاروقی میں اپنی زندگی کی آخری بازی بھی ہار جاتا۔ یہ دونوں دنیا کے سب سے اچھے باپ ہیں اور ملیحہ دنیا کی سب سے اچھی بیٹی، اور مجھے یقین ہے کہ اگر اس کی آغوش میں تم ہوتے تو وہ سب سے اچھی ماں ہوتی۔ وہ چپ ہو گئے تھے، پھر ان کے برابر بیٹھے شایان نے عجیب سی حرکت کی، وہ اپنی جگہ سے کھسک کر کارپٹ پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، پھر ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر سر اٹھا کے انہیں دیکھتے ہوئے پکارا، نانا جان۔ ان کا انداز ملیحہ کی عادت سے اس قدر مشابہ تھا کہ بابا جان کے اندر حسرت سی مچ گئی۔ ان کی آنکھوں میں نمی امڑتے دیکھ کر شایان نے حیران ہو کر پوچھا، کیا نانا جان؟ وہ قصدن مسکرا کر بولے، تم نے اس طرح پکارا کہ ملیحہ یاد آ گئی، وہ مجھے اسی طرح پکارا کرتی تھی۔ پھر اسے آزردہ ہوتے دیکھ کر وہ فوراً خود کو سنبھال کر بولے، کہو کیا کہہ رہے تھے؟ اور وہ نیچی آواز میں بولا، میں کبھی امی کی قبر پر نہیں گیا نانا جان، آپ مجھے وہاں لے جائیں گے؟ تم نے کبھی وجدان سے نہیں کہا؟ وہ حیرت سے پوچھ رہے تھے۔ شایان بتانے لگا، ہر سال 21 دسمبر کو ابو امی کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کر کے ان کے نام کی فاتحہ پڑھواتے ہیں، پھر میری سالگرہ کا کیک کٹتا ہے اور مجھ سے کہتے ہیں جو دل چاہے وہ تحفہ مانگ لو، اور میں ہر سال ان سے کہتا ہوں مجھے امی کی قبر پر لے جائیں، لیکن ابو کہتے ہیں کہ انہیں امی کی قبر تک جگہ یاد نہیں۔ بابا جان اس کی بات سن کر وجدان کو دیکھنے لگے جو نظر چرا گئے۔ نور الہدیٰ نے بھی ٹھٹک کر انہیں دیکھا تھا اور بولے، وجدان جھوٹ بولتا ہے، وہ اپنے گھر کا پتہ بھول جائے گا لیکن ملیحہ کی قبر کا نشان نہیں بھول سکتا۔ لیکن وہ جھوٹ کیوں کہیں گے؟ شایان نے اچنبھے سے کہا۔ نور الہدیٰ بولے، کیونکہ جیسے زندگی سے زیادہ چاہا ہو، اس کی قبر پر فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ ان کی بات سن کر شایان بولا، پھر تو آپ بھی امی کی قبر پر نہیں جاتے ہوں گے، کیونکہ آپ کو بھی تو امی سے بہت محبت ہے۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، جس دن سے ملیحہ کو دفنا کر آیا ہوں دوبارہ وہاں جانے کی ہمت نہیں کر سکا۔ نور الہدیٰ کی آواز سست ہو گئی تھی۔ اس کی بات سن کر مریم کے دل میں
کانٹے چبھنے لگے تھے۔ وہ آہستگی سے اٹھیں اور وہاں سے چلی گئیں، اور تو کسی نے محسوس بھی نہیں کیا تھا، مگر تانیہ نے انہیں جاتے ہوئے دیکھ کر دکھ سے سوچا تھا کچھ درد شاید ہمیشہ زندگی کے ساتھ رہیں گے۔ جبکہ شایان بابا جان سے کہہ رہا تھا، آپ بھی امی کی قبر پر نہیں جاتے۔ نہیں، وہ بولے، لیکن صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں جا کر تکلیف ہوگی، بلکہ اس لیے بھی کہ میں ملیحہ سے شرمندہ تھا اور اپنی پیشانی سے ندامت کے داغ کو دھوئے بغیر میں اس کی قبر پر کیسے جاتا۔ میری بیٹی کو خود سے زیادہ دوسروں کی خوشیاں عزیز تھی، اسی دوسروں کا دکھ بھی اپنے دکھ سے بڑا لگتا تھا۔ اس لیے میں سوچتا، اگر نور الہدیٰ نے مجھے ملیحہ کی موت کے لیے معاف کر دیا تو وہ بھی مجھے معاف کر دے گی۔ مگر آج جب نور الہدیٰ مجھے معاف کر چکا ہے، پھر بھی لگتا ہے جیسے ملیحہ ابھی تک مجھ سے ناراض ہے۔ دل پر رکھا بوجھ ہلکا تو ہوا ہے، ابھی اترا نہیں ہے، مگر اب سمجھ آ رہا ہے کہ وہ بوجھ وجدان کے نام کا ہے، اور اس کے معاف کر دینے کے بعد ہی دل سے ہٹے گا۔ کس چیز کے لیے معافی کی بات کر رہے ہیں بابا جان؟ ورضان نے ان کی بات سنی تو حیرت سے چونک کر بولے۔ بابا جان نے ان کی طرف عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ کیوں، کیا تم مجھے قصوروار نہیں سمجھتے؟ اگر میں تمہیں قبول کر لیتا تو ملیحہ کیوں مرتی؟ ملیحہ کی موت کے لیے، تمہاری بربادی کے لیے ہی ذمہ دار ہوں۔ میری ہی فیصلے نے 3 زندگیوں کو عذاب میں ڈالا تھا۔ نہیں بابا جان، میں آپ کو قصوروار نہیں سمجھتا، ورضان پرسکون انداز میں کہہ رہے تھے، اور نہ آپ کا فیصلہ غلط تھا۔ اگر آج بھی مجھے ملیحہ کے لیے کسی شخص کے انتخاب کا اختیار دیا جائے تو میں سب سے پہلے ہادی بھائی کا نام لوں گا، کیونکہ ان سے زیادہ کوئی شخص ملیحہ کو خوش نہیں رکھ سکتا، میں بھی نہیں۔ نور الہدیٰ نے حیران ہو کر خود سے ایک فٹ دور بیٹھے شخص کو دیکھا، جو بابا جان کو بھی حیرت میں مبتلا کرتا ہوا کہہ رہا تھا، پھر آپ کا فیصلہ غلط کیسے ہوا؟ غلطی تو وقت میں تھی جو کسی کے اختیار میں نہیں، اور بابا جان اب خود کو یا کسی دوسرے کو الزام دے کر کیا حاصل ہوگا؟ جو ہوا برا ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر مشید عزیزی یہی تھی۔ ملیحہ اتنی عمر لکھا کر لائی تھی جو انہوں نے گزار لی، 20 سال واقعی بہت کم ہیں، مگر اب ان میں اضافہ ممکن نہیں۔ اور جس دن سے میں نے یہ جانا کہ ان کی موت نے مجھے جو سکھایا ان کی زندگی نہیں سکھا سکتی تھی، میرے دل سے ان کے جانے کا گلہ مٹ گیا، بس افسوس ہی باقی ہے۔ اور جس دن جان گئی وہ بھی چلا جائے گا۔ ان کی باتوں نے بابا جان کو ٹرانس میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ خواب جیسے عالم میں بولے، 27 سال تک میں حیران رہا کہ ملیحہ نے تم سے محبت کیوں کی، اور اتنی محبت کہ مر ہی گئی، لیکن آج مجھے اس سوال کا جواب مل گیا ہے۔ آج مجھے تم میں وہ نظر آ رہا ہے جو ملیحہ نے تم میں دیکھا تھا۔ آج سمجھ آیا کیوں ملیحہ کو یقین تھا کہ اگر میں ایک بار تم سے مل لوں گا تو اس کے انتخاب کو قبول کر لوں گا۔ وہ میری منتیں کرتی رہی کہ ورضان بہت اچھا ہے بابا، آپ اس سے ملیں گے تو آپ کو بھی اچھا لگے گا۔ وہ پورا دن تمہیں پاگلوں کی طرح ڈھونڈتی رہی کہ بس ایک بار تمہیں میرے سامنے لے آئے۔ تم اسے کیوں نہیں ملے ورضان؟ وہ سسکنے لگے۔ ملیحہ کا یقین سچا تھا، میں اگر تم سے مل لیتا تو واقعی انکار نہ کر پاتا۔ کاش تم اسے مل گئے ہوتے۔ وہ رکے اور اپنی آواز کی لرزش کو قابو کر کے بولے، آج اگر مجھے ملیحہ کے لیے کسی شخص کے انتخاب کا اختیار دیا جائے تو میں سب سے پہلے تمہارا نام لوں گا، کیونکہ ملیحہ کی خوشی صرف تمہارے ساتھ میں تھی، اور میری بیٹی کا انتخاب میرے انتخاب سے بہتر ہے۔ ان لفظوں میں وہ جادو تھا کہ ورضان کو لگا ان کی محبت احترام پا گئی ہے، برسوں کی رائیگانی کا صلہ ایک پل میں مل گیا تھا۔ بابا جان کہہ رہے تھے، مجھے یہ اعتراف کرنے میں بہت دیر ہو گئی ہے، پھر بھی یہ میری بیٹی کی خواہش تھی کہ میں تمہیں اپنا لوں، مگر میں اس کی زندگی میں یہ خواہش پوری نہیں کر سکا، لیکن آج میں ملیحہ کی خواہش کو پورا کر دینا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھے اور گم سم بیٹھے ورضان کے پاس چلے آئے، انہیں بازوؤں سے تھام کر اپنے مقابل کھڑا کیا اور گلے لگا لیا۔ انہیں گلے لگاتے ہی ان کے سینے پر سے تمام بوجھ اتر گیا تھا، اور انہیں ایسا لگا کہ کہیں بہت پاس ان کی بیٹی انہیں دیکھ کر مسکرائی تھی۔ کاش نم آنکھوں کے ساتھ ورضان کو سینے سے لگائے۔ ان کے ذہن میں اسی لفظ کی تکرار ہو رہی تھی۔ شام ڈھلنے کو تھی، قبرستان کی خاموش فضا میں ہوا کے جھونکے دبی دبی سرگوشیوں کا شور پیدا کرتے خشک پتوں کو اڑائے چلے جا رہے تھے۔ جب سب لوگوں کا یہ قافلہ اس قبر کے پاس چلتا ہوا آ پہنچا تو برسوں سے تنہا تھی سفید سنگ مرمر کی قبر کے اوپری حصے پر مدفن کی مٹی نظر آ رہی تھی، اور خطبے پر سیاہ روشنائی سے لکھا تھا، ملیحہ فاروقی بنت اظہر فاروقی۔ تاریخ پیدائش 15 ستمبر 1960، تاریخ وفات 21 دسمبر 1981۔ بابا جان کی نظر خطبے کی تحریر پر پڑی اور ان کے قدم لڑکھڑا گئے، مگر ان کے دائیں بائیں موجود نور الہدیٰ اور ورضان نے فوراً انہیں سنبھال لیا۔ جان تو شایان کے پیروں میں بھی
نہ رہی تھی، وہ بے دام سا ہو کر قبر کی پائنتی کے پاس بیٹھ گیا۔ کسی کو کسی کی خبر نہ تھی، بس اتنا پتہ تھا کہ اپنے دل پر قیامت بیت رہی ہے۔ تانیہ نے فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ دعا مانگ کر اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سامنے دیکھا۔ بابا جان کے دائیں جانب نور الہدیٰ اور بائیں جانب فیضان کھڑے تھے اور تینوں کے ہاتھ فاتحہ کے لیے اٹھے ہوئے تھے۔ وہ تین لوگ جنہیں ملیحہ نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ چاہا تھا، وہ تین لوگ جن میں سے کوئی ایک بھی اگر کم ہو جاتا تو ملیحہ جی نہ پاتی۔ وہ تین لوگ جن کے بارے میں ملیحہ کو یقین تھا کہ کبھی ایک ساتھ کھڑے نہ ہو پائیں گے، مگر انہیں ایک ساتھ کھڑے دیکھنے کی خواہش اس نے پوری شدت سے کی تھی۔ آج ملیحہ کے مرنے کے 27 سال بعد وہ تین لوگ ایک ساتھ کھڑے تھے۔ کیا یہ معجزہ نہیں تھا؟ مگر یہ معجزہ اس وقت رونما ہو رہا تھا جب اسے دیکھنے کی منتظر آنکھیں مدتوں پہلے تھک کر سو چکی تھیں۔ تانیہ کا جی چاہا وہ قبر میں سو ہی ملیحہ کو جھنجھوڑ کر اٹھا دے اور کہے، ذرا آنکھیں کھول کر اس منظر کو تو دیکھ لو جسے دیکھنے کی حسرت میں تم دنیا سے اٹھ گئی۔ 27 برس کا ہی تو انتظار تھا، کاش کر لیا ہوتا، تم تو بیکار میں مر گئی۔ ایک آنسو تانیہ کی آنکھ سے ٹپک گیا تھا۔ اسے اپنے پوروں میں جذب کرتے ہوئے اس نے شایان کو دیکھا، جس کے چہرے پر زلزلے کے آثار تھے اور قبر کی مٹی کو مٹھی میں جکڑے اس کی آنکھوں کی نمی بے خیالی میں ہی اس کے چہرے کو بھگوتی جا رہی تھی۔ تانیہ چلتے ہوئے اس کے پاس آئی اور نرمی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اور یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔